خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ آپ سفر فرما رہے تھے، کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، تو ایک دنیا دار بندہ آپ کا ساتھی بن گیا، آپ کے ساتھ ہو لیا۔ تو راستے میں جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی آپ نے کھائی اور ایک اس بندے نے کھائی، اور ایک ابھی باقی تھی کہ آپ قریب دریا سے پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنا گھر بھی نہیں بنایا، اور آپ تبلیغ فرماتے رہے، سیاحت فرماتے رہے۔ اگر لوگ کہتے آپ کے لیے گھر بنا دیں تو فرماتے کہ بناؤ اور سمندر کی لہروں پہ بناؤ۔ وہ کہتے سمندر کی لہروں پہ تو بن نہیں سکتا، آپ نے فرمایا پھر دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیالہ رکھتے تھے، اس میں آپ پانی پی لیتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک شخص ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو آپ نے وہ بھی پھینک دیا۔ تو آپ پانی پینے تشریف لے گئے، وہ بندہ تیسری روٹی بھی کھا گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے اس سے پوچھا بھئی تیسری روٹی کھا لی ہے، اس نے انکار ہی کر دیا، کہنے لگا میں نے نہیں کھائی۔ اب اور تو کوئی ہے نہیں، تو وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے کھائی نہیں۔ تو آپ آگے تشریف لے چلے، تو آگے ایک دریا آیا اور اس پر پل نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر سے گزر گئے۔ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ تو فرمایا جس رب نے مجھے اتنی شان اور کمال عطا فرمایا ہے کہ ہم پانی سے گزر گئے بغیر پل اور کشتی کے، بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد آپ ایک جنگل میں داخل ہوئے، تو وہاں آپ نے ایک ہرن کو آواز دی، وہ قریب آیا اور آپ نے اس کو ذبح کیا، اور پھر آگ جلائی اور اس پہ گوشت بنایا، اس کا بونا، اور اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، اور بعد میں ہڈیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو کے آوازیں کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ فرمایا دیکھ اللہ نے مجھے کتنے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، میں اللہ کا نبی ہوں، بتا دے تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کس نے کھائی۔ بڑا پکا ہو کے وہ انکار کر رہا تھا ایک معمولی سی بات پر۔ آگے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے 3 اینٹیں دیکھیں، ان اینٹوں پہ آپ نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری، وہ تینوں اینٹیں سونے کی بن گئی۔ فرمایا ایک اینٹ تیری ہے، ایک میری، اور تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو آپ وہ جلدی سے کہنے لگا کہ وہ تو میں نے کھائی ہے اینٹیں لینے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں ہی تیری ہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے یہ مال و دولت؟ میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ رہ بھی سکتا ہے کہ نہیں، تیرا انداز ایسا ہے کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو تینوں ہی سونے کی اینٹیں لے لے اور میں اب جا رہا ہوں۔ تو آپ اس سے الوداع کہہ کے تشریف لے گئے۔ وہ بڑا خوش تھا کہ سونے کی اب 3 اینٹیں مل گئی ہیں تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ ابھی وہ اس کو سنبھال ہی رہا تھا کہ 2 بندے اور آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونا اتنا زیادہ، انہوں نے پکڑ لیا، اس کو کھینچنے لگے اور چھیننے لگے۔ تو اس نے کہا یار ہم مل کے تقسیم کر لیتے ہیں، مجھے مارو نہ۔ تو وہ وہیں بیٹھ گئے، اور ادھر دوپہر ہو چکی تھی، گرمی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب رستہ تو بہت دور ہے ہمارا سب کا ہی، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اور ایک بندہ جاؤ وہ کہیں قریب سے کھانا لے آئے خرید کر، اور کھانا کھاتے ہیں اور سوتے ہیں، اور شام کو ہم چلے جائیں گے تقسیم کر کے۔ وہ ایک بندہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا، تو راستے میں اس کی نیت میں فطور آیا کہ اگر میں کھانا خرید کر اس میں زہر ملا دوں گا اور آتے ہی یہ دونوں کھا کے مر جائیں گے تو تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی اور میری زندگی کے مزے ہو جائیں گے۔ اب پیچھے جو 2 بیٹھے تھے انہوں نے مشورہ کر لیا کہ اگر یہ تیسرا آئے اور آتے ہی اس کا گلا دبا کے جھاڑیوں میں پھینک دیا جائے تو اینٹیں تو میں 1.5 آ جائیں گی، ویسے ایک ایک آئے گی۔ وہ بھی اپنی پکا ارادہ بنا کے بیٹھ گئے، اس نے بھی کھانا خریدا، جا کے زہر ملایا، انتظار میں تھا جاتے ہی دوں گا یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے، میں اینٹیں اٹھا کے بھاگ جاؤں گا۔ ابھی اس نے آ کے کھانا رکھا ہی ہے تو انہوں نے پکڑا، اس کا گلا دبایا، مار کے جھاڑیوں میں ڈال دیا، اور اب وہ خوشی خوشی کھانا کھانے بیٹھے کہ بھائی اب کھانا کھائیں گے اور مزے اٹھائیں گے، اس کے بعد آرام کریں گے، پھر اینٹیں لے کے چلے جائیں گے۔ اب کھانا کھایا تو زہر چڑھی، وہ بھی مر گئے، وہ تینوں وہاں مرے ہوئے ہیں اور اینٹیں تینوں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ دنیا ہے، اس سے بچو، اور ان کو واقعہ بیان فرمایا۔ تو واقعی اس طرح کے لالچ اور پھر جھوٹ اور اس طرح کے معاملات سے دنیا تو کیا ملے گی، پھر بندہ دنیا اور آخرت میں ہی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو اصل زندگی ہے جو اللہ رسول کی فرما برداری میں ہے، تقویٰ پرہیزگاری میں ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیاروں کے مبارک فرمانات کو سننے سمجھنے عمل پیرا ہونے اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔